خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی حیرت انگیز تاریخی تھیوری کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں جو موجودہ دور کی جیو پولیٹکس کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ رہی ہے۔ ذرا سوچئے، 2500 سال پرانا ایک نظریہ اور وہ آج کی دنیا کی دو سب سے بڑی سپر پاورز کے مستقبل کی پیشین گوئی کر رہا ہے۔ یہ واقعی میں کمال کی بات ہے اور آج ہم اسی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو چلیے سیدھے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے اہم نکات کچھ یوں ہوں گے۔ پہلے بات ہوگی ایک جدید انتباہ کی، پھر اس ٹریپ کی تعریف سمجھیں گے، تاریخی حقائق پر نظر ڈالیں گے، چین کے ابھار کو دیکھیں گے، پھر یہ جانچیں گے کہ کیا واقعی یہ ایک غلط نظریہ ہے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس ٹریپ سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ پہلا حصہ، ایک جدید جیو پولیٹیکل انتباہ۔ اب اس 2400 سال پرانے تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آج کی ایک انتہائی اہم اور حالیہ خبر پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اب ذرا اسکرین پر موجود صدر شی جن پنگ کے اس مخصوص بیان کو دیکھیں۔ مئی 2026 میں بیجنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والے ایک انتہائی اہم سربراہی اجلاس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات تھوسیڈائڈس ٹریپ کی طرح ہیں۔ یہ اقتباس سیدھا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ موجودہ جیو پولیٹیکل خطرات دراصل کتنے سنگین ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک چینی صدر کا امریکی صدر کے سامنے اس قدر قدیم تاریخی حوالے کا استعمال کرنا ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ نظریہ آج کی اسٹریٹجک سوچ میں کس حد تک سرایت کر چکا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو آج بین الاقوامی تعلقات کے تمام ماہرین کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس حالیہ سربراہی اجلاس پر کیوں جمی تھیں؟ کیونکہ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سفارتکاری بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کسی بڑے اور تباہ کن تصادم میں بدلنے سے روک سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا حصہ، تھوسیڈائڈس ٹریپ کی تعریف۔ اب ذرا موجودہ حالات سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور اس نظریے کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تھوسیڈائڈس ٹریپ آخر ہے کیا؟ یہاں جو تعریف لکھی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ جب کوئی ابھرتی ہوئی طاقت کسی پہلے سے قائم شدہ عالمی طاقت کو چیلنج کرتی ہے تو جنگ یا ایک سنگین تصادم کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس اصطلاح کو جدید دور میں امریکی ماہر سیاسیات گراہم ایلسن نے بہت مقبول بنایا، لیکن اگر ہم اس کی جڑوں کی بات کریں تو وہ قدیم یونانی تاریخ دان تھوسیڈائڈس سے جا ملتی ہیں۔ انہوں نے پیلوپونیشین جنگ کی تاریخ لکھتے ہوئے سب سے پہلے اس خطرے کی نشاندہی کی تھی جو طاقت کے توازن میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو تقابل ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ یہ سختی دباؤ دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس ابھرتی ہوئی طاقت ہوتی ہے، جیسے ماضی میں ایتھنز اور آج کے دور میں چین۔ ان میں اپنے بڑھتے ہوئے رتبے کے ساتھ ساتھ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا ایک فطری مطالبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہوتی ہے قائم شدہ طاقت، جیسے ماضی کا اسپارٹا اور آج کا امریکہ، جس میں اپنا رتبہ کھونے کا خوف اور عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہر صورت موجودہ نظام یعنی اسٹیٹس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ بس یہی وہ انسانی نفسیات اور دباؤ تھا جس نے ایتھنز اور اسپارٹا کو ایک بھیانک جنگ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ تیسرا حصہ، تاریخی حقائق۔ اب یہ دیکھنا انتہائی حیرت انگیز ہے، بلکہ تھوڑا سا پریشان کن بھی، کہ کس طرح یہ قدیم یونانی مساوات پچھلی 5 صدیوں کی جدید تاریخ میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ ذرا گریہم ایلسن کے ہارورڈ بیلفیئر سینٹر کی مرتب کردہ اس ڈیٹا ٹیبل پر غور کریں۔ یہ 15ویں صدی سے لے کر اب تک ابھرتی ہوئی اور حکمرانی کرنے والی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ٹکراؤں کا ایک انتہائی تفصیلی اور سخت تاریخی ریکارڈ پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں چلایا جا رہا، بلکہ یہ صدیوں پر محیط ٹھوس اعداد و شمار کا نچوڑ ہے۔ تو یہاں پر سب سے اہم نقطہ یہ ہے، 16 تاریخی واقعات میں سے جہاں بھی طاقت کے توازن میں تیزی سے تبدیلی آئی، ان میں سے 12 مرتبہ نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلا۔ 12 مرتبہ! یہ واقعی ایک انتہائی تشویشناک عدد ہے جو صاف بتاتا ہے کہ تاریخ کا پلڑا کس طرف جھکا ہوا ہے۔ چوتھا حصہ، چین کا تیزی سے ابھار۔ اب ہم اپنا رخ ان مخصوص میٹرکس کی طرف موڑتے ہیں جو آج امریکہ اور چین کے درمیان اس تاریخی تناؤ کی اصل وجہ بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ ہے یہ اعداد و شمار۔ صرف ایک نسل کے اندر چین کی معاشی اڑان کی رفتار بالکل بے مثال رہی ہے۔ ذرا سوچیں، 1980 میں چین کی GDP امریکہ کے مقابلے میں صرف 10% تھی اور 2014 تک یہ 101% تک پہنچ گئی۔
برآمدات 6% سے چھلانگ لگا کر 106% ہو گئیں، اور زر مبادلہ کے ذخائر جو کبھی امریکہ کا چھٹا حصہ ہوا کرتے تھے وہ 28 گنا زیادہ ہو گئے۔ یہ انسانی تاریخ میں کسی بھی ابھرتی ہوئی طاقت کا تیز ترین اور سب سے بڑا عروج ہے۔ اس گراف میں جو ڈرامائی سرخ لکیر اوپر کی طرف جاری ہے اسے دیکھیں۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب 2008 کے عالمی مالیاتی بحران نے دیگر تمام بڑی معیشتوں کے قدم لڑکھڑا دیے تھے، تب بھی چین کی ترقی کا سفر نہیں رکا۔ اس کے برعکس چین عالمی معاشی ترقی کا سب سے بڑا اور بنیادی انجن بن کر ابھرا، اور اس رفتار نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 5واں حصہ، کیا یہ ایک غلط نظریہ ہے؟ لیکن کیا یہ واقعی پوری تصویر ہے؟ ہم بالکل غیر جانبداری کے ساتھ اس کے متبادل اور مخالف بیانیے کا بھی جائزہ لیں گے تاکہ ماخذ میں موجود دونوں پہلوؤں کو متوازن انداز میں سمجھا جا سکے۔ چینی ماہرین تعلیم اور تجزیہ کاروں کا اس بارے میں ایک بالکل مختلف نظریہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ تھوسیڈائیڈیز ٹریپ دراصل ایک من گھڑن تصور ہے، کوئی فزکس کا اٹل قانون نہیں۔ ان کے مطابق یہ مغربی طاقت کی تقدیر پرستی اور سرد جنگ کی ذہنیت کا تسلسل ہے، جس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ابھرتی ہوئی طاقت لازماً تصادم کی طرف ہی جائے گی۔ وہ اس بات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں، اور اس جال سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک متبادل ماڈل بھی تجویز کیا ہے، جس کی یہ 5 اہم اقدامات ہیں۔ یہ ماڈل ایک نئے طرز کے عالمی تعلقات کی بات کرتا ہے جو سیاسی، باہمی احترام، معاشی طور پر دونوں کے فائدے، ثقافتی شمولیت، سیکیورٹی ڈائیلاگ اور ماحولیاتی تعاون پر مبنی ہوں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ طاقت کا ابھرنا ضروری نہیں کہ جنگ ہی لائیں، اگر ہم تصادم کے بجائے ایک مشترکہ مستقبل اور شمولیت کا راستہ اپنائیں۔ 6واں حصہ، ٹریپ سے بچاؤ۔ اب ہم اس تاریخی ڈیٹا اور ان متضاد نظریات کو آپس میں ملا کر دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے کیا تصویر بنتی ہے۔ یہ وہ تاریخی ریکارڈ ہے جو ہمیں امید کی ایک بڑی کرن دکھاتا ہے۔ یاد ہے ہم نے 16 کیسز کی بات کی تھی؟ ان 16 میں سے 4 مواقع ایسے بھی آئے جب جنگ سے کامیابی کے ساتھ بچا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تصادم کوئی حتمی تقدیر نہیں ہے۔ لیکن ان 4 کیسز میں ہوا کیا؟ ان میں بڑی طاقتوں کو اپنی سوچ اور اپنے رویوں میں بہت بڑی اور بعض اوقات کافی تکلیف دہ تبدیلیاں لانی پڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی محتاط اور زبردست سفارتکاری کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ اور اب سب سے اہم سوال جو اس تمام تر ڈیٹا اور بحث کا حتمی نچوڑ ہے، کیا امریکہ اور چین اس خطرناک مرحلے سے بحفاظت گزر سکتے ہیں، یا پھر تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی؟ کیا موجودہ عالمی قیادت ان تمام ساختی دباؤ اور خوف کے باوجود امن کا کوئی راستہ نکال سکتی ہے، یا ہم ایک بار پھر اسی قدیم جال میں پھنس جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ تاریخ کے اس سوال کا جواب ہی ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔